آج ہم بات کریں گے بک پاور آف ناؤ کے بارے میں، جو ہمیں بتاتی ہے کہ موجودہ وقت میں رہنا کیسے ہماری زندگی کو خوشگوار بنا سکتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اپنا وقت تو افسوس سے بھرپور ماضی میں پھنسے ہوئے یا ایک ایسے مستقبل کے بارے میں پریشان ہوتے ہوئے گزارتے ہیں جسے ہم کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تاہم اسی وقت ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، خوش ہو سکتے ہیں اور روشنی حاصل کر سکتے ہیں، حالانکہ ہم اسے کیسے کریں گے اس کا کوئی واضح اندازہ نہیں ہے۔ دا پاور آف ناؤ نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنایا ہے، بشمول ان کے دوسروں کے ساتھ تعلقات اور بنیادی طور پر ان کی خود اعتمادی کی شعور میں اضافہ اور اپنی زندگی میں مکمل طور پر شامل ہونے میں مدد کی ہے۔ دا پاور آف ناؤ ایک کتاب ہے جو ہمیں اپنے اندرونی زندگیوں اور ماضی، حال اور مستقبل کے ساتھ ہمارے تعلقات کو سمجھنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ کتاب ہمیں یہ سیکھنے میں مدد کرتی ہے کہ کس طرح موجودہ لمحے میں جینا ہے اور اپنی زندگیوں کو خوشی اور روشنی سے بھرنے کے لیے اپنے ذہن کو مثبت طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ صرف موجودہ لمحے پر توجہ دیں اور ماضی یا مستقبل کو نظر انداز کریں تو آپ اپنی زندگی کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اندرونی امن اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ ہم ایک لفظ میں روشنی کی تلاش کر رہے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے کہ اسے حاصل کرنے کے لیے کون سے اقدامات اٹھائیں۔ ٹھیک ہے، پہلا قدم آپ کی توقع سے زیادہ آسان ہو سکتا ہے۔ ہم ماضی اور مستقبل میں رہنے کے عادی ہیں۔ ایک لمحے میں ہم افسوس کر رہے ہیں اور اگلے لمحے ہم منصوبہ بندی یا پریشانی کر رہے ہیں۔ اس دوران ہم اس ایک لمحے کو نظر انداز کرتے ہیں جو ہمارے لیے مکمل طور پر دستیاب ہے، وہ ہے موجودہ لمحہ۔ اب صرف موجودہ لمحہ ہی اہم ہے، کیونکہ کچھ بھی ماضی یا مستقبل میں نہیں ہوتا، چیزیں صرف ایک مسلسل سلسلے میں موجودہ لمحوں میں ہی ہوتی ہیں۔ جب بھی آپ کچھ محسوس کرتے ہیں، وہ احساس موجودہ لمحے میں ہی محسوس ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے حواس صرف اس مخصوص لمحے کے بارے میں معلومات دے سکتے ہیں۔ لہٰذا جب ہم کہتے ہیں کہ کچھ ماضی میں ہوا ہے تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے، یہ حقیقت میں ایک واحد موجودہ لمحے میں ہوا تھا۔ موجودہ لمحے میں جینا روشنی کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ جب ہم ماضی یا مستقبل میں رہتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو تکلیف اور پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں۔ موجودہ لمحے میں رہ کر ہم اپنے حواسوں کے ذریعے اس دنیا کو پوری طرح سے محسوس کر سکتے ہیں اور ہمیں جو کچھ مل رہا ہے اس کا پورا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ جی ہاں، جسے ہم ماضی کہتے ہیں وہ واقعی ایک بار موجودہ لمحوں کا ایک مجموعہ ہے جو گزر چکا ہے۔ اسی طرح مستقبل موجودہ لمحوں سے بنا ہے جو ابھی تک نہیں آئے ہیں۔ جیسا کہ یہ تجویز کرتا ہے، مستقبل کے بارے میں پریشان ہونے یا ماضی میں رہنے کے کوئی فائدے نہیں ہیں، لیکن اب میں رہنے کے بہت سے فوائد ہیں۔ اگر آپ اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کوئی بڑے مسائل محسوس نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر ایک چیلنجنگ کام جیسے کہ ایک سائنسی مقالہ لکھنا اکثر بہت بڑا اور پیچیدہ لگتا ہے۔ اگر آپ ایک کے بعد ایک چھوٹی سی مشکل کو حل کرتے ہیں، ڈیٹا اکٹھا کرنا، ایک ڈھانچہ تیار کرنا، پہلا باب لکھنا، تو آپ اسے زیادہ آسانی سے حاصل کر سکیں گے۔ لہٰذا موجودہ لمحے میں جینے کی کوشش کریں، ماضی سے چمٹنے اور مستقبل سے خوفزدہ ہونے سے رکیں، اور اب دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کس طرح بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ موجودہ لمحے میں رہنا ایک بہت طاقتور چیز ہے، کیونکہ یہ ہمیں ہمارے حواسوں کو پوری طرح سے استعمال کرنے اور ہمارے سامنے موجود چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ جب ہم ماضی یا مستقبل میں رہتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو تکلیف اور پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں۔ موجودہ لمحے میں رہ کر ہم اپنی زندگیوں کو زیادہ خوشگوار اور مسرت بخش بنا سکتے ہیں۔ آپ کا ایک حصہ درد کو زندہ رہنے کے لیے ضروری سمجھتا ہے، اور وہ آپ کے تجربے میں ہونے والے بیشتر درد کا باعث بنتا ہے۔ فرض کریں کہ آپ موجودہ لمحے میں رہنے اور ماضی یا مستقبل کے بارے میں پریشان نہ ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، پھر درد کا تجربہ ہونے پر کیا ہوتا ہے؟ اگر درد موجودہ لمحے میں محسوس ہوتا ہے تو آپ جسمانی اور جذباتی تکلیف سے کیسے نمٹ سکتے ہیں؟ درد صرف ایک خود تخلیق کردہ اندرونی مزاحمت ہے جو آپ کے قابو سے باہر بیرونی چیزوں کے خلاف ہے۔ آپ درد کا تجربہ کرتے ہیں جب آپ اس بات سے مطمئن نہیں ہوتے کہ چیزیں کیسی ہیں، لیکن آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ آپ انہیں تبدیل کرنے کے لیے کافی طاقتور ہیں۔ یہ جذباتی سطح پر ایک منفی احساس کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ ماضی اور مستقبل کے بارے میں بہت سوچتے ہیں،
لیکن صرف موجودہ لمحے میں رہ سکتے ہیں۔ اب کے پاس بہت سی چیزیں تبدیل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے جن سے اب خوش نہیں ہے، لہذا اب چیزوں کے موجودہ طریقے کے خلاف ایک اندرونی مزاحمت تیار کرتے ہیں جسے اب درد کے طور پر محسوس کرتے ہیں۔ خود تخلیق کردہ درد ایک ایسی چیز ہے جو ہم خود ہی پیدا کرتے ہیں جب ہم چیزوں کے موجودہ طریقے سے مطمئن نہیں ہوتے اور ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم انہیں تبدیل کرنے کے لیے کافی طاقتور ہیں۔ درد سے نمٹنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اسے قبول کریں اور اسے اپنے ذریعے سے گزرنے دیں۔ جب آپ درد کو قبول کرتے ہیں تو آپ اسے اپنی طاقت میں نہیں رکھتے ہیں، آپ اسے صرف ایک احساس کے طور پر محسوس کرتے ہیں جو آئے گا اور جائے گا۔ درد سے نمٹنے کا ایک اور طریقہ ہے کہ اس کی جڑوں کو تلاش کریں اور ان کا علاج کریں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کو کام کی وجہ سے بہت زیادہ دباؤ کا سامنا ہے تو آپ کو اپنے کام کے طریقے میں تبدیلی لانے اپنے لیے زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت ہو سکتی۔ پین باڈی آپ کے تکلیف دہ تجربوں سے تشکیل پاتا ہے، لہٰذا جب بھی آپ درد کا تجربہ کرتے ہیں تو یہ بڑھتا اور مضبوط ہوتا ہے، اس لیے یہ آپ کو غمگین کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ عمل بہت دیر تک جاری رہ سکتا ہے، یہاں تک کہ آخر کار درد آپ کا ایک لازمی حصہ بن جاتا ہے۔ جب بھی ایسا لگتا ہے کہ تمام درد بیرونی دنیا سے آتا ہے، لیکن حقیقت میں زیادہ تر حصہ خود تخلیق کردہ ہوتا ہے، یہ اندر سے آتا ہے۔ خوش خبری یہ ہے کہ چونکہ یہ خود تخلیق کردہ ہے، آپ اس کے بارے میں کچھ کر سکتے ہیں اور اسے کمزور کر سکتے ہیں۔ ایگو آپ کے ذہن کا ایک حصہ ہے جو آپ کو خوش ہونے سے روکتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیوں بعض لوگ خود کو تباہ کرتے نظر آتے ہیں؟ کیوں؟ حالانکہ کوئی بھی ناخوش نہیں رہنا چاہتا، بہت سے لوگ ناخوش ہیں۔ اس کا ذمہ دار ہے ایگو، آپ کے ذہن کا ایک حصہ جو آپ کے خیالات اور رویے کو آپ کی توجہ کے بغیر کنٹرول کرتا ہے۔ کیونکہ یہ آسانی سے مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا ہے، لہٰذا زیادہ تر لوگ نہیں جانتے کہ ایگو ان کی زندگی پر کس حد تک کنٹرول کرتا ہے۔ ایگو ایک ایسا حصہ ہے جو آپ کے ذہن میں رہتا ہے اور آپ کو خوش ہونے سے روکتا ہے۔ یہ آپ کے خیالات اور رویے کو آپ کی توجہ کے بغیر کنٹرول کرتا ہے۔ ایگو کی وجہ سے آپ بہت سے ایسے کام کر سکتے ہیں جو آپ کو خوش نہیں کرتے اور آپ کے اپنے خلاف کام کرتے ہیں۔ اگر آپ ایگو سے آزاد ہونا چاہتے ہیں اور زیادہ خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ ایگو کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے۔ آپ کو اپنے خیالات اور رویے پر توجہ دینا شروع کرنی ہوگی اور ایگو کو آپ پر کنٹرول نہ کرنے دینا ہوگا۔ ایگو سے آزاد ہونے کے کئی طریقے ہیں، جیسے کہ خود مراقبہ، میڈیٹیشن اور مثبت سوچ کی تربیت۔ اگر آپ ایگو کو اپنی زندگی سے نکال دیں تو آپ اپنی حقیقی ذات کو دریافت کر سکیں گے اور حقیقی خوشی حاصل کر سکیں گے۔ آپ کے ذہن کے ایک تباہ کن حصے کا وجود جو تکلیف پیدا کرتا ہے، اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ اتنے زیادہ لوگ کیوں تکلیف میں مبتلا ہیں، حالانکہ کوئی بھی فعال طور پر ایک ناخوش زندگی گزارنا نہیں چاہتا۔ مثال کے طور پر، کچھ لوگ اپنی خوشی کو جان بوجھ کر تباہ کر دیتے ہیں جب وہ گہری تباہ کن اور تکلیف دہ تعلقات میں رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ایگو آپ کو دوسروں کے ساتھ تصادم کی صورتحال میں لے جاتا ہے اور آپ کو اپنے موجودہ حالات سے ناخوش بناتا ہے تاکہ وہ آپ کے رویے اور سوچ پر کنٹرول حاصل کر سکے۔ مثال کے طور پر، جب بھی دو سے زیادہ ایگو ایک ساتھ آتے ہیں تو ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ چھوٹے دفاتر گھروں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اگرچہ لوگ ایک ساتھ امن سے رہنا چاہتے ہوں، لیکن ان کی ایگو انہیں معمولی باتوں پر پریشان کر دیتی ہے اور انہیں رد عمل کا باعث بنتی ہے۔ الف، اگر آپ خود کو اچانک کسی معمولی معاملے پر ایک شدید بحث میں پاتے ہیں، جیسے کہ باورچی خانہ صاف کرنے کی باری کس کی ہے یا کوئی ٹیلی ویژن پروگرام اچھا نہیں، تو یہ پراببلی ایگو کا کام ہے۔ ایگو انسانی ذہن کا ایک تباہ کن حصہ ہے۔ یہ آپ کا سب سے اہم حصہ بننا چاہتا ہے اور اس کی کوئی حد نہیں ہے، لہٰذا اگر آپ اسے کنٹرول کرنے دیں تو یہ آپ کو بہت زیادہ تکلیف دے گا۔ اگر آپ ایک زیادہ امیر اور تقریباً درد سے پاک زندگی چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو اپنے ذہن سے الگ کریں اور اپنے جسم پر توجہ دیں۔ ایگو کی طاقت بہت سی وجوہات میں سے ایک ہے کہ آپ کو اپنے ذہن سے الگ کرنا اور اپنے جسم پر زیادہ توجہ دینا ضروری ہے۔ در حقیقت، بہت سے عظیم اساتذہ نے ذہن کے بجائے جسم پر توجہ دینے کی اہمیت پر بات کی ہے۔ کیوں؟ ذہن درد کا ذمہ دار ہے۔ یہ ماضی کی یادوں کو مسلسل یاد کر کے یا مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کر کے درد پیدا کرتا ہے،
जो आपकी पूरी जिंदगी को अफसोसनाक यादों और इज़्तिराब से भरपूर मुस्तकबिल की सूरत हालों से भर देता है। ऐसा करने से ये आपको मौजूदा लम्हे में रहने से रोकता है। निजतः यह है कि चूंकि आप माजी या मुस्तकबिल को तब्दील नहीं कर सकते, इसलिए आप मुसलसल ऐसी चीज़ों के बारे में परेशान रहते हैं जिन्हें आप मुमकिना तौर पर तब्दील नहीं कर सकते, और ये दर्द का बाइस बनता है। वाज़ेह है कि हमें ज़हन की ताकत को कम करने और उसके कंट्रोल को कम करने का तरीका तलाश करने की ज़रूरत है। इसके लिए आप खुद मुराक़बा, मेडिटेशन और जिस्मानी सरगर्मियों जैसे कि योगा और पैदल चलने का तरीका सीख सकते हैं, अपनी तवज्जो ज़हन से जिस्म पर मुंतकिल करके। आपका जिस्म आपके लिए क्या बेहतर है जानता है। अपने जिस्म की बात सुनकर आपको अपनी ज़िंदगी में क्या अहम है इसका बहुत वाज़ेह एहसास मिल सकता है। किसी ने भी ज़हन पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए और जिस्म को नज़रअंदाज करते हुए रोशनी हासिल नहीं की है। ज़हन पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए और जिस्म को नज़रअंदाज करते हुए आप दर्द और तकलीफ़ में मुब्तला रहेंगे। अगर आप एक ज़्यादा खुशगवार और दर्द से पाक ज़िंदगी चाहते हैं तो आपको अपनी तवज्जो अपने जिस्म पर मुंतकिल करनी होगी और उसकी बात सुननी होगी। जब आप अपने जिस्म की बात सुनते हैं तो आपको ये एहसास होगा कि आपके लिए क्या अहम है और आपको क्या करना चाहिए। आप खुद को ज़्यादा खुशगवार और मुतमईन महसूस करेंगे। बग़ैर किसी राय के ज़हन का मुशाहिदा करना इससे अलग होने और इस तरह दर्द से आज़ाद होने का बेहतरीन तरीका है। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपका ज़हन आपको तकलीफ़ दे रहा है और आपको हकीकी तौर पर मौजूदा लम्हे में रहने से रोक रहा है, तो आपको इससे अलग होना होगा। कैसे? अपने आप को अपने ज़हन से अलग करने के लिए आपको उसके बारे में और उसकी अपर ताकत के बारे में मुकम्मल तौर पर होशियार होना होगा, वरना आप कभी भी इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि ये आपकी सोच और रवैये को किस तरह मुतासिर करता है और इस वजह से आपकी खुशी को। मिसाल के तौर पर, अगर आप अपने ज़हन का मुशाहिदा करना चाहते हैं तो अपने आप से पूछें, मेरा अगला ख्याल क्या होगा। अगर आप मुकम्मल तौर पर इस सवाल पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि अगले वाज़े ख्याल तक कुछ वक्त लगता है। मुशाहिदे के ज़रिए आप सोच के बहाव में एक खला पैदा करने में कामयाब हो गए हैं। बग़ैर किसी राय के ज़हन का मुशाहिदा करना दर्द से आज़ाद होने का एक बेहतरीन तरीका है। ये आपको अपने ज़हन पर अपनी गिरफ्त को कम करने और उससे अलग होने में मदद करता है। आपके पास दस्तयाब दूसरा तरीका यह है कि अपने ज़हन का बग़ैर किसी राय के मुशाहिदा करें। राय देना खुद ज़हन का एक अमल है, लिहाजा अगर आप किसी चीज़ का फ़ैसला करते हैं तो आप दोबारा अपने ज़हन का इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपके काम के दरमियान आपको दौड़ने का दिल करता है तो बस अपने जिस्म के इस तसलसल को फॉलो करें। आपका जिस्म जानता है कि इसके लिए क्या अच्छा है, लिहाजा बाहर निकलें और दौड़ें। ये याद रखना अहम है कि आप अपने ज़हन को झुठलाते नहीं। ये आपका दोस्त है, लेकिन ये आपका आका नहीं है। अपने ज़हन को बग़ैर किसी राय के मुशाहिदा करते हुए आप उसे ये समझने में मदद कर सकते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। हमेशा चौकस रहने की कोशिश करें। जब आप अपने आप को अपने ज़हन से अलग करने में बेहतर हो जाते हैं तो आप एक और तकनीक अपना कर सकते हैं, फ़ाल इंतज़ार। ये एक ख़ास किस्म की इंतज़ार की हालत है, जैसे जब आप इस बात से वाकिफ़ हों कि किसी भी वक्त कोई अहम या संगीन चीज़ हो सकती है। ऐसी हालत में आपका सारा ध्यान हाल पर मरकूज़ होता है। जब आप फ़ाल इंतज़ार की हालत में होते हैं तो ख़याल, मनसूबाबंदी या याददाश्त करने का वक्त नहीं होता है, जो आम तौर पर हमें मौजूदा वक्त से गाफिल नहीं करता। मिसाल के तौर पर, इम्तिहान देते हुए आपको नताइज के बारे में परेशान होने में वक्त ज़ाय नहीं करना चाहिए, बल्कि मुकम्मल तौर पर मौजूद रहें और अपने सामने के काम पर बहुत करीब से तवज्जो दें। इस हालत में आप अपने जिस्म पर भी तवज्जो देते हैं, क्योंकि उसे किसी भी चीज़ के पेश आने के लिए तैयार रहना है। जैसा कि हमने पहले ही देखा है, जिस्म पर यह तवज्जो मौजूदा वक्त में रहने के लिए भी ज़रूरी है। फ़ाल इंतज़ार एक ऐसी तकनीक है जो आपको मौजूदा वक्त में रहने और अपने ज़हन से अलग होने में मदद करती है। फ़ाल इंतज़ार की हालत में दाखिल होने के लिए आप कुछ सादा एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि अपनी सांस पर तवज्जो मरकूज़ करना, अपने अर्द गिर्द के माहौल पर गौर करना। जब आप फ़ाल इंतज़ार की हालत में होते हैं तो आप अपने ज़हन को आराम करने देते हैं और मौजूदा वक्त में रहने पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं। ये आपको ताज़ा दम और मुतवाज़िन महसूस करने में मदद करता है। मिसाल के तौर पर,
زین اساتذہ اپنے شاگردوں کے پاس چھپ کر جاتے تھے جن کی آنکھیں بند ہوتی تھیں اور پھر انتظار کرتے ہوئے طالب علم کو مارنے کی کوشش کرتے تھے۔ انتظار نے شاگردوں کو اپنے جسم پر مکمل توجہ مرکوز کرنے پر مجبور کیا اور اس طرح وہ آنے والے اساتذہ کو محسوس کر سکتے تھے اور ان کے حملے سے بچ سکتے تھے۔ بہت سے روحانی اساتذہ اپنے شاگردوں کو انتظار کی اس حالت کی سفارش کرتے تھے کیونکہ وہ یقین رکھتے تھے کہ یہ ایک اچھی زندگی کی طرف لے جائے گی۔ مثال کے طور پر جب ان کے شاگردوں نے عیسیٰ سے پوچھا کہ وہ ایک اچھے اور پر امن زندگی کے لیے کیا کریں تو اس نے انہیں مشورہ دیا، ماسٹر کے واپس آنے کا انتظار کرنے والے خادم کی طرح ہو جاؤ، کیونکہ خادم نہیں جانتا کہ ماسٹر کس گھڑی آئے گا، وہ مستقل طور پر چوکس حالت میں ہے، وہ مستقبل کے لیے بڑی منصوبہ بندی نہیں کرتا اور اپنے ارد گرد کے ماحول سے ہمیشہ آگاہ رہتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنائے کہ وہ ماسٹر کو مس نہ کرے۔ فعال انتظار ایک ایسی تکنیک ہے جو آپ کو موجودہ وقت میں رہنے اور اپنے ذہن سے الگ ہونے میں مدد کرتی ہے۔ یہ ایک اچھی زندگی کی طرف بھی لے جا سکتا ہے۔ فعال انتظار کی حالت میں رہنے سے آپ اپنی زندگی میں بہت سی مثبت چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ زیادہ خوش اور مطمئن محسوس کریں گے اور آپ اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ پوری طرح سے جی سکیں گے۔ حاضر وقت میں رہنا آپ کے ساتھی کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، لیکن یہ آپ کے تعلق کو بھی بہتر کر سکتا ہے۔ پچھلے مراحل پر عمل کرنے کے بعد آپ اب موجودہ وقت میں رہنے کے قابل ہیں اور آپ اپنے ذہن پر مکمل طور پر انحصار نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ آپ کے روزمرہ کے معمول کو کیسے تبدیل کرے گا؟ مثال کے طور پر آپ کے تعلقات کسی عام شخص کے لیے کسی ایسے شخص کے ساتھ اپنی زندگی بانٹنا انتہائی مشکل ہوتا ہے جو پوری طرح سے موجودہ وقت میں رہتا ہے۔ غیر حاضر شخص ایگو مسائل پر پلتا ہے، جبکہ موجودہ پرسکون اور امن والا شخص اسے ایک خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے غیر حاضر شخص اپنے ساتھی کو موجودہ وقت سے نکالنے کی کوشش کرے گا تاکہ وہ اپنے مسائل پر توجہ دے اور اس سے خوش نہ ہو۔ اگر آپ کا ساتھی موجودہ وقت میں رہنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، آپ اسے محبت اور حمایت سے سہارا دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے خوف سے نمٹ سکے اور موجودہ وقت میں رہنا شروع کر سکے۔ یاد رکھیں کہ موجودہ وقت میں رہنا ایک سفر ہے، نہ کہ ایک منزل۔ آپ اپنے ساتھی کو اس سفر پر ساتھ دے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دونوں اپنے تعلق کو مضبوط اور صحت مند بنا سکتے ہیں۔ یہ ایک تشبیہ سے بہتر جواب دیا جا سکتا ہے، جیسے اندھیرا روشنی کے قریب نہیں رہ سکتا، اسی طرح ایک ایسا شخص جو اب بھی ایگو کے کنٹرول میں ہے، اس کے لیے ایک ایسے شخص کے ساتھ رہنا مشکل ہے جو پوری طرح سے موجودہ وقت میں رہتا ہے۔ مضبوط مخالفین قریبی فاصلے پر نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ اندھیرے میں ایک شمع رکھیں تو اندھیرا غائب ہو جاتا ہے، اگر آپ آگ پر پانی ڈالیں تو آگ بجھ جاتی ہے، لیکن اگر آپ صحیح طریقے سے کرتے ہیں تو موجودہ وقت میں رہنا آپ کے تعلق کو بھی بہت بہتر کر سکتا ہے۔ آپ اپنے ساتھی کو جھوٹ بولنے، تنقید کرنے یا بدلنے کی کوشش کرنا بند کر سکتے ہیں اور اس کے بجائے اسے ایک آزاد شخص کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ موجودہ وقت میں رہنے سے جو اندرونی امن ملتا ہے وہ آپ کو اپنے ساتھی کو بغیر کسی جھوٹ کے سننے کی صلاحیت دیتا ہے۔ اگر آپ موجودہ وقت میں رہتے ہیں تو آپ کے ساتھ رہنا آپ کے ساتھی کے لیے بہت مشکل ہو سکتا ہے، یہ آپ کے تعلق کی ایک نئی آزمائش بھی بن سکتا ہے۔ تاہم طویل عرصے میں یہ دونوں آپ کے ساتھی اور آپ کے تعلق کے لیے مثبت تبدیلی کا ایک بہت بڑا موقع پیش کر سکتا ہے۔ موجودہ وقت میں رہنا آپ کے ساتھی کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، لیکن یہ آپ کے تعلق کو بھی بہتر کر سکتا ہے۔ موجودہ وقت میں رہنے سے آپ کے تعلق کو مضبوط اور صحت مند بنانے کے لیے ایک بہت بڑا موقع مل سکتا ہے۔ تمام درد سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ موجودہ وقت میں ہونا اس بات کا مطلب نہیں ہے کہ غمگین یا تکلیف دہ جذبات کو نظر انداز کریں۔ حتیٰ کہ اگر آپ پوری طرح سے موجودہ وقت میں رہتے ہیں تو کچھ احساسات غم اور درد ناگزیر ہیں، جبکہ یہ سچ ہے کہ زیادہ تر درد خود تخلیق کیا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس سب کو تخلیق کرتے ہیں۔ ناگزیر درد کی ایک اچھی مثال وہ ہے جو آپ پر ان لوگوں کی طرف سے عائد کیا جاتا ہے جو اب بھی اپنے تباہ کن ذہن سے کنٹرول میں ہیں۔ ایک اور مثال کسی پیارے کے مرنے کی ہے اور آپ یقینی طور پر موت کو روک نہیں سکتے، تو یہ درد واضح طور پر ناگزیر ہے۔ تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ ناگزیر درد سے نمٹنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے قبول کریں اور اس کے ساتھ رہیں۔ یہ قبول کرنا کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے
اور اس سے دور نہیں بھاگنا اسے کم نہیں کرے گا، بلکہ یہ آپ کو اسے محسوس کرنے اور اس کے ساتھ ایک سمجھوتا کرنے کی اجازت دے گا۔ جب آپ اپنے درد کو قبول کر لیتے ہیں تو آپ اسے اپنے اندر سے نہیں چھپاتے ہیں، آپ اسے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں جو آپ پر یقین رکھتے ہیں اور آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ ناگزیر درد سے نمٹنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اسے اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں، اسے اپنی ذات کا ایک حصہ تسلیم کریں اور اسے قبول کریں۔ اس طرح آپ اسے اپنی زندگی میں لے جا سکتے ہیں اور اس سے سیکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کا درد آپ کو نہیں توڑ سکتا، یہ آپ کو مضبوط بنا سکتا ہے۔ ناگزیر درد سے نمٹنے کے لیے یہاں چند مزید نکات ہیں۔ اپنے درد کو قبول کریں اور اس کے ساتھ رہیں، اسے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اسے اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں، اس سے سیکھیں، مضبوط رہیں۔ جب آپ کسی ایسی صدمے دہ چیز کا تجربہ کرتے ہیں جو آپ کو حقیقی تکلیف دیتی ہے تو آپ اسے صرف اس کے لیے قبول کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کسی پیارے کے مرنے سے محروم ہو جاتے ہیں تو آپ ضرور سوگوار ہوں گے اور غم محسوس کریں گے، لیکن اگر آپ اسے اس طرح قبول کرنے کے قابل ہیں کہ یہ کچھ ایسا ہے جو صرف ہے اور تبدیل نہیں کیا جا سکتا، تو آپ بیکار تکلیف سے بچ سکتے ہیں۔ غمگین ہونا ایک قدرتی احساس ہے جس کے لیے آپ کو خود کو مجرم یا شرمندہ محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چیزیں جیسا کہ ہیں اسے قبول کرنا اس بات کا مطلب ہے کہ آپ اپنا وقت مسلسل یہ خواہش کرنے میں ضائع نہیں کرتے کہ چیزیں مختلف ہوتی۔ موجودہ وقت میں رہنے سے آپ اپنی زندگی میں زیادہ تر درد سے بچ سکیں گے، لیکن سب نہیں۔ اس کے علاوہ موجودہ وقت میں زندگی گزارنا درد کو نظر انداز یا دبا دینے کا مطلب نہیں ہے۔ اس کے بجائے یہ آپ کو زندگی کے ایسے مشکل اور دردناک حقائق کو قبول کرنے کی اندرونی طاقت فراہم کرتا ہے۔ ہر چیز کو اس کی حقیقیت کے لیے قبول کرنا ایک مشکل کام ہو سکتا ہے، لیکن یہ بہت طاقتور ہے۔ یہ آپ کو اپنے درد کو محسوس کرنے اور اس سے نمٹنے کی اجازت دیتا ہے، اور یہ آپ کو اپنی زندگی کو پیش آنے والی چیزوں کے ساتھ بہتر طریقے سے سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔ اگر آپ کسی ایسی چیز کا تجربہ کرتے ہیں جو آپ کو تکلیف دیتی ہے تو خود سے یہ پوچھیں، کیا میں اسے قبول کر سکتا ہوں؟ کیا میں اسے اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا سکتا ہوں؟ کیا میں اس سے سیکھ سکتا ہوں؟ اس طرح آپ اپنے درد سے گزر سکتے ہیں اور مضبوط تر نکل سکتے ہیں۔ موجودہ وقت میں ہونا ایک غیر فعال زندگی گزارنے کا مطلب نہیں ہے۔ اندرونی امن ایک اچھی چیز ہے، لیکن جب آپ کی زندگی کی بیرونی صورتحال خراب ہو تو اندرونی امن کا بہت کم فائدہ ہے۔ کیا موجودہ وقت کو قبول کرنا خود بخود ایک غیر فعال طرز زندگی کی طرف جاتا ہے جس میں آپ کسی بھی چیز کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے جو آپ کو پریشان کرتی ہے؟ ضروری نہیں۔ موجودہ وقت میں زندگی گزارنا ایک اندرونی عمل ہے جو احساس اور بصیرت کا ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک غیر فعال خارجی رویہ تیار کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کیچڑ میں پھنس گئے ہیں تو آپ خود سے یہ نہیں کہتے کہ آپ نے ہمیشہ چاہا تھا کہ کیچڑ میں پھنس جائیں۔ اس کے بجائے اب بغیر گھبراہٹ کے اس سے خود کو آزاد کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ موجودہ وقت میں رہنا آپ کو اس بات کا احساس کرنے میں مدد کرتا ہے کہ آپ کے پاس کیا اختیارات ہیں اور آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو ایک فعال شخص بننے میں مدد کرتا ہے جو اپنی زندگی کو بدلنے کی خواہش رکھتا ہے۔ لہٰذا موجودہ وقت میں رہنا اور ایک غیر فعال زندگی گزارنے کے درمیان ایک بڑا فرق ہے۔ موجودہ وقت میں رہنا آپ کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اختیارات دیتا ہے، اور ایک غیر فعال زندگی گزارنا آپ کو اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے کوئی اختیار نہیں دیتا۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو موجودہ وقت میں رہنا سیکھنا ہوگا۔ آپ کو اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے اقدامات اٹھانا ہوں گے۔ موجودہ وقت میں رہنا آپ کو نئی وسائل اور مسائل حل کرنے کے نئے طریقے بھی فراہم کر سکتا ہے۔ یہ یقینی طور پر سچ ہے کہ موجودہ وقت میں رہنا آپ کو نئے قسم کی طاقت اور عزم دے سکتا ہے، کیونکہ آپ اپنے اندرونی وسائل کو مسائل پیدا کرنے میں ضائع نہیں کرتے۔ حقیقت میں موجودہ وقت میں رہنے سے آپ کو کوئی بھی مسئلہ نظر نہیں آتا، صرف انفرادی قابل انتظام حالات جو آپ ایک ایک کر کے حل کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو بہت زیادہ مؤثر بناتا ہے۔
موجودہ وقت میں رہنا آپ کو ایک فعال اور فعال زندگی گزارنے میں مدد کرتا ہے، جہاں آپ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے اقدامات اٹھا سکتے ہیں۔ یہ آپ کو ایک مضبوط اور خود مختار شخص بننے میں بھی مدد کرتا ہے۔ اس کتاب کا بنیادی پیغام ہے کہ ماضی یا مستقبل پر توجہ نہ دیں، موجودہ وقت میں رہیں اور اپنے آپ کو بہت زیادہ سوچنے والے ذہن سے الگ کرنے کی کوشش کریں۔ اس طریقے پر عمل کرنے سے آپ کی تکلیف کم ہوگی اور آپ کی زندگی بہتر ہوگی۔ اس کتاب میں بہت سے سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں، جیسا کہ پہلا سوال، میں اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتا ہوں؟ صرف موجودہ وقت پر توجہ مرکوز کر کے اور ماضی یا مستقبل کو نظر انداز کر کے آپ اپنی زندگی کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں۔ آپ کے اندر کا ایک حصہ درد سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ دوسرا سوال، ذہن اور تکلیف کے درمیان کیا تعلق ہے؟ ایگو آپ کے ذہن کا ایک حصہ ہے جو آپ کو خوش ہونے سے روکتا ہے۔ اگر آپ ایک زیادہ امیر اور تقریباً درد سے پاک زندگی چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو اپنے ذہن سے الگ کریں اور اپنے جسم پر توجہ دیں۔ بغیر کسی تنقید کے ذہن کو مشاہدہ کرنا اس سے الگ ہونے کا بہترین طریقہ ہے، اور اس طرح خود کو درد سے آزاد کریں۔ ہمیشہ بیدار رہنے کی حالت میں رہنے کی کوشش کریں۔ تیسرا سوال، اس کا میری زندگی پر کیا اثر ہوگا؟ موجودہ وقت میں رہنا آپ کے ساتھی کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، لیکن یہ آپ کے تعلق کو بھی بہتر بنا سکتا ہے۔ تمام درد سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ موجودہ وقت میں ہونا اس کا مطلب غمگین یا تکلیف دہ جذبات کو نظر انداز نہیں کرنا ہے۔ موجودہ وقت میں ہونا ایک غیر فعال زندگی گزارنے کا مطلب نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ماضی یا مستقبل سے نہ ملائیں۔ موجودہ وقت میں رہیں اور اپنے ذہن سے الگ ہونے کی کوشش کریں۔ یہ آپ کی زندگی کو بہتر بنا دے گا۔ یہ کتاب آپ کو یہ سمجھنے میں مدد کرتی ہے کہ آپ کا ذہن آپ کی تکلیف کا باعث کیسے بن سکتا ہے اور اس سے کیسے الگ ہوا جائے۔ یہ آپ کو یہ بھی سمجھنے میں مدد کرتی ہے کہ موجودہ وقت میں رہنا آپ کی زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتا ہے۔ اس کتاب میں دی گئی ٹپس کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانے اور اپنے درد کو کم کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ یہیں پر ہماری بک سمری ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔